Kids Histories. ایک بار پرنسس صوفیا جنگل کی سیر کو نکلی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا جنگل میں بہت خاموشی ہے، کسی بھی جانور کے بولنے کی آواز نہیں آ رہی، اور بنٹی اس کا پیارا خرگوش جو اسے جنگل میں دیکھتے ہی اس کے پاس آ جاتا تھا، وہ بھی ایک دل فریب دھن سنائی دیتی ہے جو انتہائی سحر زدہ ہوتی ہے۔ وہ اس دھن کی کھوج میں آگے بڑھتی ہے، وہ جنگل کے گھنے حصے میں پہنچ جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے۔ صوفیا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ جنگل کے سبھی چھوٹے بڑے جانور اس کے گرد جمع ہیں، اور وہ آنکھیں بند کیے بانسری بجانے میں اتنا محو ہے کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں۔ بانسری بجانے والا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے۔ کبائی، یہ میرا شوق ہے، اسی لیے مجھے بستی کے لوگوں نے نکال دیا، انہیں لگتا تھا میں انہیں اپنے جادو میں مبتلا کر رہا ہوں۔ اور تبھی وہ پھر سے لاکٹ کو تھامتی ہے اور پھر لاکٹ سے روشنی نکلتی ہے جو بانسری کے گرد گھومتی ہے، اور بانسری تبھی صوفیا کہتی ہے، مجھے بتاؤ تمہارا گاؤں کہاں ہے، میں تمہارے لوگوں سے بات کروں گی۔ پگ پرنس کہتا ہے، میرا گاؤں جنوب کی طرف ہے۔ تبھی صوفیا ایک طرف اشارہ کرتی ہے اور اڑن قالین ان کے سامنے ہوتا ہے۔ صوفیا اس پر بیٹھ جاتی ہے اور پگ پرنس کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ پگ پرنس بھی قالین پر بیٹھ جاتا ہے اور صوفیا قالین کو حکم دیتی ہے کہ ہمیں جنوب کی طرف لے چلو۔ قالین فوراً سے ہوا میں بلند ہوتا ہے اور جنوب کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ پگ پرنس کے گاؤں میں پہنچتے ہیں، پگ پرنس کو دیکھ کر کچھ لوگ ناخوش ہوتے ہیں اور کچھ عجیب عجیب طرح سے باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب پرنسس صوفیا کو دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور صوفیا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پگ پرنس حیران ہوتا ہے کہ آپ پرنسس ہیں؟ صوفیا، ہاں، میں سلطنت انشنتانیہ کی پرنسس صوفیا ہوں۔ تبھی پگ پرنس جھک کر صوفیا کو خوش آمدید کہتا ہے اور صوفیا مسکرا دیتی ہے۔ پھر صوفیا پگ پرنس سے کہتی ہے، پگ پرنس اپنی بانسری بجاؤ۔ پگ پرنس جیسے ہی بانسری بجانے لگتا ہے لوگ اسے روک دیتے ہیں اور صوفیا کو منع کرتے ہیں کہ اس سے کہو یہ بانسری نہ بجائے، لیکن صوفیا کہتی ہے، آپ لوگ خاموش ہو جائیں، ایک دفعہ اسے بانسری بجانے دیں، اور پگ پرنس کو اشارہ کرتی ہے۔ تبھی پگ پرنس بانسری بجانا شروع کرتا ہے۔ دھن اسی طرح سحر زدہ تھی، لیکن اب اس سحر کا اثر کچھ اس طرح ہوا کہ جو لوگ پگ پرنس کو دیکھ کے ناخوش تھے وہ خوش ہو گئے، اور جو دوسرے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے وہ بھی خوش ہو گئے اور سب مل کر اپنے گاؤں کا روایتی ڈانس کرنے لگے۔ صوفیا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی، خود پگ پرنس بھی بہت خوش ہوا۔ جو بچے رو رہے تھے وہ خاموش ہو گئے اور خوشی سے پگ پرنس کی طرف بھاگے اور خوش ہونے لگے۔ ہر بندہ اپنا کام خوشی خوشی کر رہا تھا، کوئی بھی مدہوش نہیں تھا۔ پھر صوفیا اشارہ کرتی ہے پگ پرنس کو رکنے کا، پگ پرنس رک جاتا ہے۔ پھر صوفیا پوچھتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے ہوش میں تھے یا اب ہوش میں ہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں، یہ بانسری کی دھن پہلے کی طرح ہی بہت اچھی ہے اور سریلی ہے، لیکن اس نے ہمیں مدہوش نہیں کیا۔ تبھی صوفیا خوش ہو جاتی ہے اور سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب صوفیا کے جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر صوفیا لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے، اب آپ کو پگ پرنس کے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، نہیں، اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پگ پرنس یہاں رہ سکتا ہے۔ اور پگ پرنس یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور صوفیا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صوفیا قالین کو اشارہ کرتی ہے اور قالین صوفیا کے پاس آ جاتا ہے۔ صوفیا اس پر بیٹھ کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف یا پریشانی ہو۔ صوفیا نے اپنے جادو کے ذریعے اس بانسری کو ٹھیک کیا اور وہ اس بانسری کی دھن سن کے لوگ خوش ہونے لگے۔ لیکن ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جائیں اور ہم ان کے کام آئیں، ان کی پریشانی کا باعث نہ بنے بلکہ ان کی راحت کا باعث بنے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں کڈس اسٹوریز پر۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔